نہیں ہے، تم نہ کیا ضرورت، کہاں تک بھی بیٹھ کر جاؤ، زندگی گزارو، چلو نکلو یہاں سے۔ اب بیزار ہو کر چڑیاں اڑ کر چلے گئے، بندر بھی بڑے خوش ہوئے، بہت اچھا فیصلہ ہوا۔ آج یہی فیصلہ ہوتا ہے جب کوئی فیصلے کو بیٹھتا ہے، جب کوئی رشوت سیٹ سے دیتا ہے، اس رشوت کے چکر میں آ کر حق والے کی حق کو دبا دیا جاتا ہے اور کمزور آدمی کو دبا کر وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، رشوت کا دینا، رشوت کا لینا، رشوت کا کھانا، رشوت کا کھلانا یہ حرام ہے، یہ حرام جیسا خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، قتل کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا حرام اور گناہ کبیرہ، اسی طریقے سے رشوت کا مال لے کر کے ناحق فیصلے کرنا یہ حرام بھی ہے اور گناہ کبیرہ بھی۔ اسی لیے میرے دوستو، جب بھی موقع آتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، اپنا ہو یا پرایا ہو، صحیح عدل و انصاف کرو، رشوت سے بچو، حرام سے بچو، پاک مال کا استعمال کرو، اور خاص کر علماء کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو۔ پوری تحقیق کے بعد جو غلطی میں ہے اس کے پاس جا کر کے اسے اصلاح کرنے کی کوشش کرو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ محدث ہو، چاہے وہ مفسر ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو۔ اگر اس کی غلطی تمہیں معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ غلطی میں ہے، آپ تحقیق کرنے کے بعد ہو جائے تو فوراً اسے جا کر کے کہنا کہ آپ نے یہ غلطی کیا ہے، آپ اس کی اصلاح کر لیں۔ سنا سنی باتوں پر علماء کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے عالم کو بدنام کیا اس نے مجھے بدنام کیا، اور جس نے اللہ کے نبی کو بدنام کیا اس نے اللہ پر تہمت باندھنے کے برابر، اور جس نے عالم کی توہین کی اس نے نبی کی توہین کی، جس نے نبی کی توہین کی اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کرنے کے برابر۔ میرے بھائیوں، آپ علماء کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو۔ علماء نے لکھا ہے، اگر کسی نے حافظ کی، عالم کی، خطیب کی، امام کی، محدث کی، مفسر کی توہین کرے گا، ایمان پر خاتمہ ہونے کا ڈر ہے، ایمان پر خاتمہ ہونے کا ڈر ہے۔ اسی لیے سچی پکی توبہ کرو۔ اب چند دنوں میں جو 2 دن پہلے جو انتخابات گئے، ان انتخابات میں ایک بات اٹھی ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا بنایا گیا۔ دیکھو بھئی، شفیع اللہ صاحب کسی پارٹی کی تائید میں ہیں، ان کو 25-30 یوں سمجھ لیجئے 25-30 لاکھ ملے رہیں گا، ان کو بہت بڑا مال ملا رہیں گا ان کو، اس کے واسطے وہ پارٹی کی طرف چلے گئے۔ میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ سنو اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں، ہمیں کسی پارٹی سے لینا دینا نہیں۔ میرا شروع سے ایک عجیب مزاج، جو پسند آتا ہے، جس کی اکثریت ہے، جو جیتنے کے امکانات نظر آتے ہیں، ہمارے بڑوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے، قائدین کی طرف سے جو اشارہ ملتا ہے ہم ووٹ دیتے ہیں۔ اپنا ایک ہاتھ منہ پر، اپنا ایک ہاتھ پیچھے رکھ لے کو، خاموش بیٹھنے والا میں، بات سمجھ میں آئی؟ میں کسی کو چھیڑتا نہیں، مجھے چھیڑے تو میں چھوڑتا نہیں، کھلی ہوئی بات۔ اور بریک نہیں سو گاڑی میں منہ کھولتا نہیں، میرا منہ کھل گیا تو بغیر بریک کے گاڑی چلتی سو، بڑا خطرناک جملے بولنے والا۔ اور میں کسی کو بدنام نہیں کرتا۔ جب ہمارے اوپر آنچ آتی ہے، علماء برادری پر آنچ آتی ہے، تو اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ہم چھوڑنے والے نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، لے رہیں گا بھی، ہر پارٹی والا دیکھو، ایک مسجد کے امام کے پاس ہر پارٹی والا آتا، صاحب ہمیں کھڑکو ہیں، ہمیں اس پلکیشی نگر کے کینڈیڈیٹ ہیں، ہم نہ جیتاؤ۔ اچھا بھائی 3 کیجی کی منڈی ہلانے ہمارے باپ کا کیا گیا؟ وہ بھی اچھا بھائی، انہیں آیا، ہم نہ جیتاؤ، اچھی بات بھائی۔ انہیں آیا، ہمیں کھڑکو ہیں کینڈیڈیٹ فلانے پارٹی سے، ہم نہ جیتاؤ، بہت اچھی بات بھائی۔ اور ایک پارٹی آیا، ہم نہ جیتاؤ بھی، بہت اچھی بات۔ ہر پارٹی والے میرے پاس آئے، راستے میں بھی ملے، مسجد تک آئے، میں مصلی پر بیٹھا تھا یہاں تک بھی آئے، میں باہر بیٹھا تھا وہاں تک بھی آئے، میں نیچے اتر رہا تھا وہاں بھی ملاقات، میرے گھر تک بھی آئے۔ ہم کھڑے ہیں، ہم کینڈیڈیٹ، ہمیں جیتاؤ، اچھی بات، اللہ کامیاب کرے۔ ایک کوشش ہم نے کیا ہے، پبلک مل کر کوشش کی، نتیجے ہمارے ہاتھ میں ہیں کیا؟ نتیجے کس کے ہاتھ میں؟ بولو، نتیجے کس کے ہاتھ میں؟ نتیجے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن ہمیں مفت میں بدنام کیا گیا۔ دیکھو بھئی، فلانے مولانا چھپ گئے، فلانے مولانا کھس گئے، فلانے مولانا ہٹ گئے، شفیع اللہ صاحب اس میں گھس گئے۔ سیاست میں آنا کوئی خراب مسئلہ نہیں،
सियासत को इस्लाम से अलग न करो। ये मालूम ही नहीं सियासत क्या है, इस्लाम क्या है। सियासत को इस्लाम से गहरा ताल्लुक़ है। ये और बात है कि उलमा उससे हट गए हैं, गैर गलत आदमी इसमें घुस गए हैं, लोग क्या समझ गए कि तो उलमा का काम नहीं। सियासत करना, सियासत समझाना, सियासत बोलना ये उलमा का काम। कि मेरे नबी की शरीयत में नहीं है क्या ये चीज़? अरे तुम्हें पाखाना करने के बाद सफाई करने का तरीका मेरे नबी बताए, तो क्या सियासत करना नहीं बताए? पाखाना करने के बाद कोस से अंगली से साफ करना ये तक बताए, क्या सियासत करना नहीं बताए? बताए हैं। सियासत इस्लाम से अलग नहीं है, मिली हुई चीज़ है। लेकिन हमें मुफ्त में बदनाम कर दिया गया कि 25-30 लाख ले ले हिंगावे। याद रखो मुसलमानों, जिसने मुझे तौहीन किया है, जिसने मुझे बदनाम किया है, उसने सबसे पहले मेरी गीबत की है। बोलना तो मुझे आपको बोलना था। एक तो मेरी गीबत की है, और गीबत का गुनाह बड़ा खतरनाक है, जिना से बदतर। अलगीबतु अशद्दु मिनल जिना, अलगीबतु अशद्दु मिनल कत्ल, कत्ल से बदतर गीबत, जिना से बदतर गीबत। इसने गीबत की है। एक दूसरी बात, बोहतान बांधा है और झूठ बोला है। तीन गुनाह का मुर्तकिब हुए हैं जिसने मुझे तौहीन की है। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम खाकर मैं कहता हूँ, वैसा 25-30 लाख लेने की बात दूर, 25-30 पैसे की बात दूर, 2 घूंट अगर किसी पार्टी का मैंने पिया तो सुअर का मूत पीने के बराबर। बात समझ में आ रही? ये आपका इमाम अलग किस्म का इमाम, ये शफीउल्लाह अलग मिजाज का है, किसी और मिजाज का नहीं। किसी के तलवे चाटने का मिजाज नहीं मेरा, किसी की चमचागिरी करने का मिजाज नहीं मेरा, किसी की जी हुजूरी करने का मिजाज नहीं मेरा। अल्लाह की कसम, जुमा के दिन भी जब भी मैं बयान करता हूँ, आखिरी समझ करके बयान करता हूँ कि असर में आऊँ कि ना आऊँ। ये मेरा मिजाज। अगर मैं हराम का खाता, मेरे माँ बाप हराम के खिलाते, मैं यहाँ बैठकर मेरे बोलने का लबो लहजा डंके की चोट पर यह नहीं होता। चापलूसी करता मैं, चेहरे देखकर बोलता मैं, कौन कैसे पावर का है उसे देखकर बोलता, चमचागिरी करता। लेकिन ये जो बोलने का मेरा मिजाज है, जो अंदाज है, डंके की चोट पर जो बोलता हूँ, ये हलाल का पावर है, हलाल का। मेरे माँ बाप ने मुझे हलाल खिलाया है, मैं हलाल का बच्चा हूँ, हराम का बच्चा नहीं हूँ। याद रखो बदनाम करने वालों, याद रखो मैं हलाल का बच्चा हूँ, हराम का बच्चा नहीं। मेरे माँ बाप ने मेहनत मजदूरी कर कर, खून पसीना एक कर करके हलाल का लुक़मा पेट में डाला है, हलाल का। हराम का लुक़मा आज तक हमने नहीं खाया, ना हमारे माँ बाप ने खिलाया, ना मेरे दादा दादी ने मेरे माँ बाप को खिलाया, ना मेरे माँ बाप ने हमें खिलाया, ना हमने हमारी औलाद को हराम खिलाया है। अगर मैं हराम का लुक़मा खाता, अल्लाह तबारक व तआला मुझे यहाँ नहीं बिठाता। अगर मैं हराम का लुक़मा खाता, अल्लाह पाक की पाक जगह पर मुझे नहीं खड़ाता। हराम का लुक़मा खाने वाला यहाँ बैठने के लायक नहीं होता, हराम का लुक़मा खाने वाला यहाँ खड़ने के लायक नहीं होता, हराम का लुक़मा खाने वाला यहाँ खड़े होकर इमामत करने के लायक नहीं होता। ये पाक जगह है, पाक लोगों को खड़ाया जाता है। ये अंबिया की जगह है, ये सुलहा की जगह है, ये सहाबा की जगह है, ये औलिया की जगह है, ये अतकिया की जगह है, ये औलिया की जगह, ये मुहद्दिसीन की जगह, ये गौसों की जगह, ये कुतुबों की जगह, ये बड़े बड़े अब्दारों की जगह। यहाँ पर अल्लाह ने किसी गुनहगार को, आइम्मा को, इमामों को, हाफिजों को, खतीबों को खड़ा रहा है, तो पाक इंसान को खड़ाते ही तुम घर देते हो, पाक इंसान को देते हो, अच्छे इंसान को किराए पर रखते हो। ये अल्लाह का घर है, किसी की बाप की जागीरी नहीं है, ये अल्लाह की मिल्कियत है। अल्लाह अपने घर में जिसे चाहते हैं यहाँ बिठाते हैं, अल्लाह रसूल की बात बताने के लिए पाक इंसान को यहाँ पर खड़ा करते हैं। हमने किसी पार्टी का 2 घूंट अगर पानी पिया हो तो सुअर का मूत और कुत्ते का मूत पीने के बराबर। और किसी से पैसे लेकर के मैंने हराम का लुक़मा पेट में डाला हो, सुअर का गोश्त और कुत्ते का गोश्त खाने के बराबर। याद रखो, अगर हलाल नहीं खाता, हराम नहीं खाता, आखिरी जुमला बोल रहा हूं, मैंने इन बातों को पोशीदा तौर पर रखा था, आज तक इन जाहिर नहीं किया था।
جو حلال کا لقمہ کھاتا ہے، جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کان کھول کر کے جاؤ، 15 سال سے مسلسل نبی پاک علیہ السلام کی دیدار نہیں ہوتی، یاد رکھو اس بات کو۔ حرام کا کھاتا تو نبی کی دیدار نہیں ہوتی، حرام کا کھاتا تو نبی کی بشارت نہ ہوتی، حرام کا کھاتا تو اللہ کے دربار کی زیارت نہ ہوتی، حرام کا کھاتا تو حضرت سعد کے پاس نہ جاتا، حرام کا کھاتا تو مقام ابراہیم تک نہ جاتا، حرام کا کھاتا تو غلاف کعبہ پکڑ کر کے دعا نہ کرتا، حرام کا کھاتا تو حتیم میں نہ جاتا، حرام کا کھاتا تو ملتزم کے پاس جا کر کے دعائیں نہ مانگتا، سب کے لیے، محلے کے لیے، امت کے لیے۔ حرام کا کھاتا تو صفا مروہ کی سعی نہ کرتا، حرام کا کھاتا تو نبی پاک علیہ السلام کے روزے کے پاس جا کر کے درود و سلام کے نذرانے کو تم سب کی طرف سے، امت کی طرف سے سلام نہ پہنچاتا۔ حرام کا کھاتا، ایک بات سن لو، ریاض الجنہ کے اندر آپ پوچھ لو، جانے والوں کو پوچھ لو، 2 منٹ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا نہیں موقع ملتا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز 17 سے 18 منٹ روز ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ حلال کا ہے، حلال کا اثر ہے، حرام کا اثر ہوتا تو یہ سارے چیزیں نہ ہوتے۔ اور سب سے بڑی بات، حرام کا لقمہ کھاتا تو میرے نبی کی زیارت مجھے 15 سال سے مسلسل نہ ہوتی۔ یہ بات چھپی ہوئی تھی، میں ظاہر کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا دامن پاک ہے دھبوں سے، میرے دامن کو میرے ماں باپ نے بچپن سے بچایا غلاظت سے، لیکن میں ہوش سنبھالنے کے بعد اتنی عمر کا ہو گیا، 20 پر 2 سال کی مدت سے میں اس امامت اور خطابت کی منصب پر ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن میرے پاک دامن کو میں نے حرام سے کیچڑ نہیں کیا، حرام سے گندا نہیں کیا۔ آج کوئی کہتا ہے تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں، میں یہاں سے علل اعلان کہتا ہوں، جس نے مجھے بہتان باندھا ہے، شفیع اللہ صاحب نے فلانی پارٹی سے مال لے کر کھا گیا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آ کر اگر تو مجھ سے معافی مانگ لے سچے دل سے، میں بھی تجھے معاف کر سکتا ہوں، تجھے سینہ سے لگا سکتا ہوں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، تیرا دامن ہوگا، اللہ کی ذات کے سامنے، نبی کی ذات کے سامنے، انبیاء کی ذات کے سامنے، صحابہ کی ذات کے سامنے، اولیاء علماء کی ذات کے سامنے میرے دونوں ہاتھ ہوں گے اور تیرا گریبان ہوگا، میں پکڑ کر پوچھوں گا، وہاں بھی تو قسم کھا کر کے بولنا پڑے گا۔ بچنا چاہتا ہے اللہ کے عذاب سے، بچنا چاہتا ہے نبی کی پھٹکار سے، بچنا چاہتا ہے اور اللہ کے عذاب سے، بچنا چاہتا ہے دنیا کی پکڑ سے، دنیا کے اندر بچنا چاہتا ہے موت کے وقت، بچنا چاہتا ہے قبر میں، بچنا چاہتا ہے محشر میں، بچنا چاہتا ہے پل صراط میں، آجا میرے بھائی آجا، سچے دل سے معافی مانگ، سچے دل سے معافی مانگ لے۔ جنہوں نے بھی جس پارٹی کا ہو، جس کا ہو، میں کسی پارٹی کا نہیں، میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہوں، بس خدمت کرنا میرا کام۔ جس نے بہتان لگایا ہے آ کر معافی مانگ لے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، معاف بھی کروں گا، سینے سے بھی لگاؤں گا، دل بھی صاف ہوگا، معافی نہیں مانگے گا میرے دل سے ہاں نکلے گی جو بدنام کیا ہے۔ یاد رکھ لو مسلمانوں، اس قسم کے علماء کرام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے، ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ شہر بنگلور کے بڑے بڑے علماء کرام، شہر بنگلور کے بڑے بڑے مفتیان کرام، شہر بنگلور کے بڑے بڑے محدثان کرام، حتیٰ کہ امیر شریعت، ایسی بڑی بڑی شخصیات کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنے ایمان کی خیر مناتے ہو، جن کی توہین کیے ہیں، جن کی غیبت کی ہے، ان سے جا کر کے پہلے نمبر پر معافی مانگو، پہلے نمبر پر معافی مانگو، ورنہ یاد رکھو تمہارے خاندان کے اندر عذاب نازل ہو جائے گا، تمہارے کھانوں کے اندر کیڑے پیدا ہو جائیں گے، تمہارے پینے کے پانی کے اندر کیڑے پیدا ہو جائیں گے۔ یاد رکھو علماء کی بددعا معمولی بددعا نہ سمجھو۔ میں 2-3 مثالیں آپ کو دیتا جو علماء کی توہین کی ہے، مؤذنین کی توہین کی ہے، ان کو اللہ نے کیسے دنیا کے اندر عذاب دیا میں نے میرے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ چھوٹی سی عمر میں 22 سال کے تجربے میں اللہ نے کئی چیزوں کو مجھے بتایا۔ اس لیے اللہ کے واسطے علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کرو۔ میں آپ سب سے وضاحت کرتا ہوں، جیسا کہ میں نے کہا نا، کسی سے 1 گھونٹ 2 گھونٹ پانی نہیں پیا، سور کا کتے کا مونت پینے کے برابر، اور کسی کا مال کھایا تو سور اور کتے کا گوشت کھانے کے برابر۔ ارے ہم اگر کسی کی چاپلوسی کر کر میں ترقی کرنا ہوتا، کم تنخواہ لے کر کے امامت نہیں کرتا۔ یاد رکھو علماء کرام کو جو تنخواہ ملتی ہے، یاد ہے، کولی مزدوری کرنے والوں سے بھی کم ہے۔ منصب امامت اور خطابت پر، مؤذنین اذان پر جو کم تنخواہ لے کر رہے ہیں، احسان جانو قوم کے نوجوانوں، قوم کے مسلمانوں، احسان جانو ان کا۔
चापलूसी कर कर तरक्की करना होता? जाओ इमामों की परेशानियों को देखो, मुअज्जिनीन की परेशानियों को देखो, उलमा की परेशानियों को देखो, उनके अंदर कितनी परेशानियां हैं। मुफ्त का बदनाम करते हो उलमा को, और कोई मिला नहीं तुम्हें बदनाम करने के लिए। इसलिए मैं आप तमाम से अपील करता हूँ मेरे भाइयों, उलमा के खिलाफ उंगली ना उठाओ, उलमा के खिलाफ ज़बान दराज़ी ना करो, इसलिए कि आलिम का मकाम बहुत ऊंचा मकाम है। ये अंबिया के वारिसीन हैं। तुम पूरी रात इबादत करते रहो, आलिम अगर सो भी जाए उसके सोने का मुकाबला तुम्हारी रात की पूरी इबादत नहीं कर सकती। ये मकाम हदीस में बताया गया, एक आलिम का, एक हाफिज़ का, एक मुहद्दिस का। इसलिए किसी आलिम की भी, कोई भी आलिम क्यों ना हो, बेअमल आलिम ही क्यों ना हो, उसकी तौहीन करने की कोशिश ना करे। ये कुछ गुजारिशात थे, दिल से दर्द भी हो रहा था, गुज़िश्ता जुमा से तकलीफ भी हो रही थी। अरे मैं किसी का माल खाता नहीं, किसी का माल लिया नहीं, हराम, अरे हलाल की दावतों को मैंने किसी दिन कहा, हलाल की दावतों को नहीं जाता। किसी की दावत पर जाना तो 100 मरतबा सोचता हूँ इसकी दावत हलाल है कि हराम है, इसका कारोबार हलाल है कि हराम है, इसकी तिजारत हलाल है कि हराम। 100 मरतबा सोचने के बाद किसी की दावत में जाता हूँ। ऐसे इंसान को बदनाम कर रहे हो। लेकिन ये बदनामगी कोई नहीं बदनामगिरी मेरे नबी को नहीं छोड़े जालिमों ने, सहाबा को नहीं छोड़े, औलिया को नहीं छोड़े। मैं भी तो उनका एक वारिस होना अदना सा। बदनामगी होना है, लेकिन खैरियत चाहते हो, माफ़ी मांग लो, सच्चे दिल से माफ़ करेंगे। आइंदा किसी आलिम, हाफिज़ ही क्यों ना हो, हाफिज़ ही क्यों ना हो, मुअज्जिनीन ही क्यों ना हो मसाजिद के, उनसे पंगा लेने की कोशिश ना करें, ज़्यादती ना करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ मैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जो कहा गया सुना गया अमल की तौफीक अता फरमाए। आइंदा जुमा से इंशाअल्लाह वक्त बिल्कुल वक्त पर जुमा का बयान ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करूँगा कि 2 बजे से पहले मुकम्मल नमाज निपटाने की। जो ज़रूरी चीज़ें थे रमज़ान में, रमज़ान के बाद इंतखाबात का मौका था और आज जो ज़रूरी इसलिए है ना, मैंने वक्त को ज़्यादा ले लिया, माज़िरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। आइंदा इंशाअल्लाह 2 बजे मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। कोई शिकायतें ना करे। मैं यहाँ बैठकर ढोल बाजा नहीं पीटा, मैं अल्लाह रसूल की बात, ज़रूरी बात, मसाइल बताया, दीन इस्लाम की बात बताया। कोई शिकायत ना करें, कोई शिकायत ना करें। समझ में ही बात। अल्लाह पाक मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।